بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نور العزا کی ایک عبارت ہمیں بھیجی گئی تھی اور اس کی وضاحت ہم سے طلب کی گئی تھی۔ مسئلہ ہے باب قضاء الفوائد کا، فوت شدہ نمازوں کی قضاء کا مسئلہ ہے۔ ابتدا میں جو اس کا مسئلہ بیان کیا گیا یہ اس کی تفریح ہے، وہ مسئلہ ہے صاحب ترتیب کا۔ یہ ہم میں سے ہر شخص کو یاد رکھنا چاہیے۔ صاحب ترتیب وہ شخص ہوتا ہے جس کی زندگی میں نمازیں قضا نہ ہوئی ہوں۔ کتنی؟ 6 نمازیں۔ 6 نمازیں قضا ہو جائیں تو بندہ صاحب ترتیب نہیں رہتا۔ 6 نمازوں سے کم جس کی نمازیں قضا ہوں گی اسے کہا جائے گا یہ صاحب ترتیب ہے۔ تو اس مسئلے کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ اس بندے کو اپنی نمازیں ترتیب سے ادا کرنا یہ ضروری ہے۔ اگر یہ ترتیب سے ادا نہیں کرے گا، مثال کے طور پر میری کوئی نماز قضا نہیں، آج فجر کی نماز میں کوئی وجہ ہو گئی، میری نماز چھوٹ گئی، قضا ہو گئی۔ اب نماز قضا ہو گئی تو مجھے پڑھنی ہے۔ ظہر ادا کرنے سے پہلے فجر کی نماز قضا ہو گئی تو مجھ پر یہ لازم ہے کہ ظہر سے پہلے میں اپنی فجر ادا کروں۔ اگر میں نے اپنی فجر ظہر سے پہلے ادا نہ کی تو میری جو ظہر ہے وہ ظہر قبول نہیں ہوگی، وہ موقوف رہ جائے گی۔ تو صاحب ترتیب کو یہ مسئلہ یاد رکھنا یہ ضروری ہے۔ البتہ 3 چیزیں ایسی ہیں جن کی وجہ سے یہ ترتیب ساقط ہو جاتی ہے، ترتیب والا مسئلہ ختم ہو جاتا ہے۔ پہلی، نسیان، بھولنا۔ یعنی میری فجر کی نماز چھوٹ گئی تھی، میری قضا ہو گئی تھی، ظہر کی نماز میں مجھے یاد آیا جی نماز قضا ہو گئی ہے، تو حکم تو یہ تھا میں پہلے فجر ادا کرتا اور پھر ظہر ادا کرتا، لیکن اتفاق ایسا ہے کہ میں بھول ہی گیا کہ میری ظہر کی نماز قضا ہے، فجر کی نماز قضا ہے۔ میں نے ظہر کی نماز ادا کر لی، کرنے کے بعد یاد آیا کہ اوئے ہوئے فجر رہ گئی تھی۔ تو اب مجھے یہ اجازت ہے کہ میں اپنی ظہر کو دوبارہ نہ لوٹاؤں، اپنی فجر پڑھوں، میری نماز درست ہو جائے گی۔ یعنی میری ترتیب کا مسئلہ ختم ہو چکا۔ ایک تو یہ نسیان ہے، اس کی وجہ سے ترتیب ختم ہو جاتی ہے۔ دوسرا ہے وقت کی تنگی۔ فجر کی نماز میری قضا ہوئی تھی، ظہر کا وقت آ گیا، ظہر کا وقت بھی اپنی آخری وقت میں چلا گیا۔ اب صورتحال یہ ہے کہ اگر میں فجر پڑھتا ہوں تو میری ظہر قضا ہو جائے گی، اگر میں فجر پڑھوں گا تو میری ظہر قضا ہو جائے گی۔ تو اب مجھے یہ حکم ہے کہ میں اپنی ظہر ادا کر لوں اور فجر جو قضا ہے وہ اس کے بعد ادا کروں۔ وقت کی تنگی کی وجہ سے بھی ترتیب ختم ہو جاتی ہے۔ اب میری ترتیب کا آپشن ختم ہو چکا۔ 2 باتیں ہو گئی۔ تیسری، 6 نمازیں۔ اگر کسی کے ذمے میں 6 نمازیں قضا ہو جائیں، آج کی فجر چھوٹی، ظہر بھی چھوٹ گئی، عصر بھی چھوٹ گئی، مغرب بھی چھوٹ گئی، عشاء بھی چھوٹ گئی۔ ابھی تک ہم صاحب ترتیب تھے، یعنی عشاء کے بعد اگر میں پڑھنے لگوں گا تو پہلے فجر پڑھنی پڑے گی، پھر ظہر، پھر عصر، پھر مغرب، پھر عشاء۔ لیکن اگر خدا نہ خواستہ ایسا ہوا کہ اگلی فجر بھی چھوٹ گئی تو اب میری ترتیب ختم ہو گئی۔ اب چاہے میں پہلے عشاء پڑھوں، پہلے ظہر پڑھوں، پہلے عصر پڑھوں، پہلے فجر پڑھوں، کوئی پابندی نہیں۔ 6 نمازیں اگر قضا ہو گئیں تو ترتیب ساقط ہو جائے گی۔ یہ ہے صاحب ترتیب کا مسئلہ۔ اب اس کی ایک تفریح صاحب نور العزا نے بیان کی ہے۔ تفریح کیا ہے؟ فرماتے ہیں فَلَوْ صَلَّى فَرْضًا ذَاكِرًا فَائِتَةً۔ ایک بندے نے ایک فرض نماز ادا کی۔ فَلَوْ صَلَّى فَرْضًا، اگر نمازی فرض نماز ادا کرے، ذَاكِرًا فَائِتَةً، اپنی فوت شدہ نماز کو یاد کرتے ہوئے، اس کو یاد تھی کہ میری نماز فوت شدہ ہے۔ وَلَوْ وِتْرًا، یہ جو نماز ہے چاہے وہ وطر ہی کیوں نہ ہو، وطر نماز بھی ہو سکتی ہے، تو کہتے ہیں فَسَدَ فَرْضُهُ فَسَادًا مَوْقُوفًا۔ تو اس نے یہ جو فرض ادا کیا ہے یہ اس کا فرض موقوفاً فاسد ہو جائے گا۔ موقوفاً فاسد ہونے کا مطلب سمجھتے ہیں کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ نماز باطل نہیں ہوئی، ضائع نہیں ہوئی، یہ نماز لٹک گئی، موقوف ہو گئی، اس کا فیصلہ نہیں ہوا کہ یہ ہوئی یا نہیں ہوئی۔ سمجھ آ گئی بات؟ تو فرمایا اس کا فرض
موقوفاً فاسد ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد اب اس نے کیا کیا ہے؟ اس نے ایک نماز ادا کر لی ہے اور اس کی ایک فوت شدہ نماز ہے، یعنی میری آج فجر کی نماز فوت ہوئی تھی، میں نے ظہر ادا کر لی، مجھے یاد تھا کہ میری نماز فوت شدہ ہے، اب میں نے ظہر ادا کی تو حکم یہ ہے کہ میری جو ظہر ہے وہ قبول نہیں ہوئی، یہ موقوف ہو گئی۔ پھر فَإِنْ خَرَجَ وَقْتُ الْخَامِسَةِ مِمَّا صَلَّاهُ بَعْدَ الْمَتْرُوكَةِ، اگر میری متروکہ نماز کے بعد جو نمازیں میں نے ادا کی ان میں سے 5ویں کا وقت نکل گیا، یعنی میری جو متروکہ نماز تھی، آج فجر کی نماز میری چھوٹی تھی، میں نے ظہر پڑھ لی، عصر پڑھ لی، مغرب پڑھ لی، عشاء پڑھ لی، فجر پڑھ لی، ظہر عصر مغرب عشاء، اس کے بعد فجر پڑھ لی، 5 نمازیں ہو گئیں، تو کہا فَإِنْ خَرَجَ وَقْتُ الْخَامِسَةِ، جیسے ہی یہ ظہر والی نماز آئی اس کا وقت ختم ہوا، فجر والی نماز آئی، چھٹی نماز، قضا سے چھٹی نماز اور ادا سے 5ویں، جب یہ نماز آئی تو اس نماز کا وقت جیسے ہی ختم ہوگا، 5 نمازیں جی میں نے ادا کی ہیں، ظہر بھی پڑھی ہے، عصر بھی پڑھی ہے، مغرب بھی پڑھی ہے، عشاء بھی پڑھی ہے اور اگلی فجر بھی میں نے پڑھی ہے، یہ 5 نمازیں میری موقوف ہیں، یہ 5 نمازیں میری موقوف ہیں، رکی ہوئی ہیں۔ جیسے ہی فجر کا وقت ختم ہوا، فجر کا وقت ختم ہوا، یہ یہاں لکھا ہے خرج وقت الخامس مما صلاہ بعد المتروکہ ذاکرا لہا، فوت شدہ کو یاد کرتے ہوئے میں نے یہ 5 نمازیں ادا کی اور وقت گزر گیا۔ تو اب اس وقت گزرنے کے بعد کہتے ہیں صحت جمیعہا، یہ 5 موقوف تھیں، ابھی تک قبول نہیں تھیں، لیکن جیسے ہی فجر کا وقت نکلا تو چونکہ قضا 6 ہو گئیں، ترتیب ساقط ہوئی، تو ترتیب ساقط ہوتے ہی یہ 5 مقبول ہو جائیں گی۔ صحت جمیعہا، وہ جو ایک قضا ہے جو نہیں پڑھی وہ باقی رہ گئی، اس کو اب پڑھنا پڑے گا، یہ 5 ٹھیک ہو گئیں۔ فلا تبطل بقضاء المتروکۃ بعدہ، اب اگر اس کے بعد متروکہ نماز کو ادا کیا تو اس سے یہ 5 باطل نہیں ہوں گی، یعنی فجر کا ٹائم ختم ہونے کے بعد یہ 5 درست ہو گئیں۔ اب مجھے یاد آیا، میں نے کہا جی فجر بھی میں پڑھ ہی لوں تو اچھا ہے، میں نے فجر پڑھنے کی کوشش کی تو میری یہ فجر قضا ہو جائے گی، ادا ہو جائے گی، قبول ہو جائے گی، اور یہ 5 نمازیں بھی مجھے دوبارہ نہیں پڑھنی پڑیں گی۔ اس کے بعد فرمایا بھائی ان قدل متروکہ قبل خروج الوقت الخامسہ، 5ویں نماز کا وقت ختم ہونے سے پہلے پہلے اگر قضا کر لی، یعنی اس کو یوں سمجھیں جی 5 نمازیں ابھی موقوف تھیں، ٹھیک ہو گئی، فجر کا وقت ابھی ختم نہیں ہوا، ابھی باقی ہے جی، فجر کا وقت ابھی باقی ہے، اسی فجر کے وقت میں ہم نے فجر پڑھ لی، پچھلی قضا فجر پڑھ لی، ٹھیک ہو گئی، یعنی وقت ختم ہونے سے پہلے پہلے اگر ہم نے پڑھ لی تو یہ 5 نمازیں موقوف جو تھیں ان کی کنڈیشن بدل جائے گی، یہ نفل بن جائیں گی۔ یہ دیکھیں لکھا ہے وَإِن قَضَى الْمَتْرُوكَةَ قَبْلَ خُرُوجِ وَقْتِ الْخَامِسَةِ، اگر 5ویں کا وقت ختم ہونے سے پہلے متروکہ کو قضا کر لیا، جو نماز رہ گئی تھی اس کو پڑھ لیا، تو اب کیا ہوگا؟ بطل وصف ما صلی، جو یہ 5 نمازیں ادا کی تھیں ہم نے فرض کی نیت سے ادا کی تھیں، لیکن ان کا وصف باطل ہو جائے گا، نماز ہوگی لیکن فرض نہیں ہوگی، وہ نفل ہو جائیں گی، متذکرا قبلہا وصار نفلا، جو 5 نمازیں یاد رکھتے ہوئے بھی ہم نے پڑھی تھیں وہ 5 نمازیں چونکہ موقوف تھیں، اب وہ نمازیں نفل ہو جائیں گی، اور جب ہم نے پچھلی فجر پڑھی تو ظہر بھی دوبارہ پڑھنی پڑے گی، عصر بھی، مغرب بھی، عشاء بھی، اور یہ والی فجر بھی دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔